السلام علیکم۔ زمانے کی ہوا، سردی کا موسم تھا، ہر طرف دھند نظر آ رہی تھی۔ تہجد کے وقت مولوی صاحب منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوئے، انہیں مسجد کے برآمدے میں چادر اوڑھے کوئی شخص لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ پہلے تو حیران ہوئے کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، پھر وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے اس وجود کو ہلا کر کہا، اٹھو بھائی جان، یہ مسجد ہے، سونے کی جگہ نہیں۔ مگر وہ وجود پہلے ہلانے پر ٹس سے مس نہ ہوا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اسے ہلایا اور کہا، اٹھو بھائی، یہاں کیوں سو رہے ہو؟ ان کی اتنی بات کرنے کی دیر تھی کہ اس نے اپنے اوپر سے چادر اٹھائی۔ مولوی صاحب کی حیرانی سے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ 15-16 سال کی لڑکی صحن میں بیٹھی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، منہ پر ایسے نشان تھے جیسے کسی نے مارا ہو۔ اس کی آستین پھٹی ہوئی تھی اور آستین سے یوں خون بہہ رہا تھا جیسے گہرے گھاؤ۔ مولوی صاحب نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو بیٹی؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ لڑکی ڈر گئی، کچھ نہ بولی، مگر پھر مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر بتانے لگی، میرا نام ماریہ ہے اور میں ہارون آباد کے گاؤں سے آئی ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے بیٹی، لیکن تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ صاحب، ہمارے گاؤں میں میرے بھائی سے گناہ سرزد ہوا ہے، جس کے بدلے میں پنچایت نے مجھے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں تو اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی۔ گھر والوں نے مجھے بہت مارا، میں نہ مانی، بس وہاں سے بھاگ آئی اور مسجد میں پناہ لے لی۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں سے تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ مولوی صاحب لڑکی کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ سوچنے لگے کہ اس طرح اس لڑکی کو یہاں نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے اسے کہا، بیٹی تو خود کو چادر میں لپیٹ لو، میرے ساتھ چلو۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ لڑکی کے پاس ایک چھوٹی سی گٹری تھی، اس نے ساتھ اٹھا لی اور مولوی صاحب کے پیچھے چل دی۔ مولوی صاحب اسے اپنے گھر لے گئے۔ گھر میں ان کی بیوی اور بیٹا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی پہلے تو لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر جب انہوں نے ساری بات بتائی اور کہا، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی اور تم اس کا بیٹیوں کی طرح خیال رکھو گی۔ ان کی بیوی بھی نہایت نیک دل عورت تھی، اس نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مولوی کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے جب ان کو دیکھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اتنی معصومیت آج تک کسی چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ وہ ڈری ڈری لڑکی اسے آسمان سے اتری پری لگی۔ مولوی صاحب کی بیوی اسے گھر کے خالی کمرے میں لے گئی اور اسے کہا، اپنا سامان مجھے دے دو۔ گھر میں رکھا تو ضرور ہے، مگر کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے بہتر ہے اس کا نکاح علی سے کروا دیں، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مولوی صاحب کو بیوی کی بات ٹھیک لگی، کیونکہ وہ بچی انہیں بھی معصوم اور پیاری لگی تھی، مگر پھر بھی زمانے کی ہوا لگتے دیر نہیں لگتی۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔